السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز مبشر میر صاحب، معزز ایڈیٹر صاحبان اور دیگر ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے موجودہ حالات اور اس میں میڈیا کی ذمہ داری۔ تو سب سے پہلے ہم میڈیا کی ذمہ داری کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ میڈیا کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس وقت موجودہ دور میں میڈیا ایک بہت اہم ستون ہے، مملکت کا بھی اور معاشرے کا بھی، کیونکہ میڈیا کا اولین کام یہ ہے کہ لوگوں کی خیر کی طرف رہنمائی کرے۔ چنانچہ میڈیا کا کام ہے کہ غیر جانبدار طور پر غیر جانبداری کے ساتھ حقائق کو عوام تک پہنچائیں اور ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ خیر کے راستے پر چل سکیں۔ تو یہ جانبداری اس حد تک ہونی چاہیے اور ہماری یہ فرض بنتا ہے کہ چیزوں کو اس طریقے سے نہ پیش کریں، اور میڈیا کو لوگوں کو جب آپ کوئی خبر دیتے ہیں تو یہ سوچیں کہ کہیں اس خبر سے فتنہ تو نہیں برپا ہوگا۔ اور اس وقت میڈیا جو ہے وہ بہت بعض دفعہ جو ہے، بلکہ اکثر دفعہ جو ہے، وہ ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیتا، اور بعض چیزوں کو اس طرح سے پیش کر دیا جاتا ہے، ان کی تحقیق بھی نہیں کی جاتی کہ وہ صحیح حقائق ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اس دوڑ میں کہ ہم کسی خبر کو سب سے پہلے پہنچائیں، تو اس کی کیا وجہ ہے، ہمیں اس پہ غور کریں۔ میڈیا سے ہی ملک بنیں گے، میڈیا سے ہی پاکستان۔ تو میڈیا ایک بہت ذمہ دار ادارہ ہے، اور سب کو چاہیے کہ میڈیا کا صحیح استعمال کریں۔ موجودہ حالات کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ حالات دنیا کے کیا ہیں۔ دنیا میں بہت زیادہ انتشار ہے، اور یہ انتشار تقریباً جو ہے 100-150 سال سے بہت عروج پہ چلا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جو ہے اصل میں سرمایہ داری نظام، اور سرمایہ داری نظام نے مادہ پرستی کو جنم دیا، اور بہت ساری جو بد ہیں، بہت سارے جو خرابیاں ہیں، وہ اصل میں مادہ پرستی کی وجہ سے ہیں۔ کرپشن اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، پاکستان کا بھی مسئلہ ہے، پوری دنیا میں بھی مسئلہ ہے۔ عدم مساوات ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں سیاہ فام لوگوں کے لیے جو آواز بلند کی جا رہی ہے، آواز تو بلند کی جا رہی ہے، مگر زمینی حقائق بہت مختلف ہیں، اور ہم کوئی ایسے اقدامات نہیں لے رہے عالمی سطح پر کہ جس سے یہ نسل پرستی کم ہوگی، بلکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ نسل پرستی در پردہ بڑھتی ہی چلی جا رہی۔ کیا وجہ ہے؟ تو ہمیں بہت غور کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی جڑ کو پا جائیں کہ کیا ہے۔ اور وہ جڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو بھیجا، وہ اس لیے بھیجا کہ وہ دنیا میں مساوات کو قائم کرے۔ اور آج میڈیا کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس مساوات کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، اس مساوات کو ہم دوبارہ قائم کریں۔ اس سلسلے میں جو ہے قرآن کریم کا ایک حکم ہے جو کہ فرض کفایہ ہے، سب پہ فرض نہیں ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرض کفایہ اصل میں میڈیا اور سیاستدانوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ اور وہ آیت سورہ آل عمران کی ہے، 104 آیت کا نمبر ہے کہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يُدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے۔ اصل میں اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ تو حکومت کا کام ہے، اور حکومت جو ہے وہ سیاسی پارٹی حکومت میں آتی ہے، پارلیمان کا کام ہے۔ پارلیمان جو ہے وہ مقتدر اعلیٰ ہے، اور اس کی ذمہ داری اصل میں یہ بنتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ میڈیا کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ لوگوں کو آمادہ کرنا ہے خیر کی طرف، اور لوگوں کو روکنا ہے شر سے۔ تو یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے جو میڈیا نے کرنی ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوشخبری دی ہے کہ آپ جب یہ کام کریں گے تو آپ ہی فلاح پانے والے، تو آپ ہی کو بڑے اجر ملیں گے دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت۔ تو یہ ایک نوبل کام ہے جس کو ہمیں کرنا ہے۔ اب ہمیں اسے کرنا کیسے ہے، اور خصوصاً پاکستان میں کیسے کرنا ہے؟ جب تک ہمارا انفرادی مقصد حیات اور ہمارا قومی مقصد حیات ایک نہ ہو تو انسان کے لیے اپنے انفرادی مقصد حیات کو بھی حاصل کرنا کچھ مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں پاکستان میں ہم بہت خوش نصیب قوم ہیں کہ ہمارا دینی طور پہ جو بحیثیت فرد انسان ہمارا مقصد حیات ہونا چاہیے کہ ہم خیر کے ساتھ زندگی گزاریں اور خیر کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں تاکہ آخرت میں بھی ہمیں خیر ملے۔ پاکستان بھی ہمیں اسی کا حکم دیتا ہے۔ پاکستان جو وجود میں آیا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جو جد و جہد کی، اس کا ایک مقصد تھا، اور پاکستان بننے سے پہلے اس مقصد کو انہوں نے بیان کیا ان الفاظ میں کہ پاکستان ول بی اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ بیسڈ آن دا اسلامک پرنسپلز آف سوشل جسٹس۔ اور اس اسٹیٹمنٹ کو ہماری قرارداد مقاصد میں بھی لکھا گیا اور ہمارے آئین کا بھی حصہ بنایا گیا کہ پاکستان اسلامی اصولوں کے مطابق مساوات پر مبنی ایک جمہوری ریاست ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جمہوریت کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے، اور جمہوریت پارلیمان کو مقتدر اعلیٰ بناتی ہے۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک قبائلی معاشرے میں تشریف لائے، اور آپ سے پہلے جو انبیاء آئے انہوں نے اپنی جد و جہد قبائل میں کی، ان کی جد و جہد محدود تھی اپنے قبیلے میں، اور وہ اپنے قبیلے کو حاوی کرتے تھے اور اس سے دنیا میں اور انسانیت میں خیر کو پھیلاتے تھے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک قبیلے کا سہارا نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک جماعت تشکیل دی صحابہ اکرام کی، وہ ایک عالمگیر جماعت تھی۔ اس میں صرف عرب کے لوگ نہیں تھے بلکہ غیر عرب لوگ بھی تھے، اس میں روم کے لوگ بھی تھے، اس میں فارس کے لوگ بھی تھے، اس میں حبشہ کے لوگ بھی تھے، اور وہ جماعت ایک عالمگیر جماعت تھی۔ اور اس کو اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو آپ اس کو ایک سیاسی جماعت کہیں گے، کیونکہ ان کا ایک سیاسی مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ زمین پر مساوات قائم کریں، اور انہوں نے پھر یہ مساوات قائم کی۔ آج اگر ہم دوبارہ اس مساوات کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے سیاسی نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور اس میں نظامی تبدیلی سے زیادہ اہم یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس گراس روٹ لیول کی سیاسی جماعتیں نہیں پیدا ہوں گی، یا ہماری موجودہ سیاسی جماعتیں اپنی اصلاح نہیں کریں گی، کیونکہ فلاح اصلاح کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اپنی اصلاح کرو اور پھر فلاح پاؤ۔ چنانچہ یا تو ہماری موجودہ سیاسی جماعتوں کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، یا ہمیں ایسی سیاسی تحریکوں کو جنم دینا پڑے گا جو پاکستان کے اس خواب کو جو قائد اعظم نے دیکھا، جو علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں بیان کیا، جو ہمارے دل کی آرزو ہے، وہ ہمیں مل سکے کہ پاکستان مساوات پر مبنی ایک جمہوری ریاست بن سکے۔ اس سلسلے میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے۔ میڈیا جس طریقے سے ایجوکیٹ کرے گی، تعلیم و تربیت دے گی، ہمیں اسکولوں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میڈیا کے ذریعے ہم یعنی ہر شخص کو تربیت دے سکتے ہیں، اس کو صحیح اور غلط کی سوجھ بوجھ دے سکتے ہیں، اور یہ کام ایڈیٹر حضرات کا، اخباروں کا، اور الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، ہر میڈیا کا یہ کام ہے۔ دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پاکستان کا پرپس جو ہے، پاکستان کا مقصد کیا ہے، ہماری منزل مراد کیا ہے، جو ہمارے قومی ترانے میں بھی آتا ہے کہ ہماری منزل کیا ہے۔ کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ہمیں منزل دی کہ پاکستان بنانا ہے، تو باوجود تمام اختلافات کے تمام مسلمانان ہند جو ہیں وہ قائد اعظم کے پیچھے ہو گئے، کم از کم اکثریت ان کے ساتھ ہو گئی، اور ہمیں پاکستان مل گیا 7 سال کے اندر۔ مگر اس کے بعد ہم نے اپنی منزل کا تعین تو کیا،
مگر ہم اس منزل سے آگاہ نہیں، حتیٰ کہ ہمارے سیاستدان بھی آگاہ نہیں، اور ہمارے میڈیا بھی جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ وہ منزل ہمارے آئین میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ اس طرح سے لکھی ہوئی ہے کہ so that the people of Pakistan may prosper and attain their rightful place in the community of nations and contribute towards international peace, progress and happiness of humanity۔ یعنی پاکستان کے عوام فلاح اور بہبود حاصل کر سکیں اور اقوام عالم میں اپنا صحیح مقام حاصل کر کے بین الاقوامی امن اور بنی نوع انسان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ تو ہم ایک آفاقی قوم ہیں، ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ جو نہ صرف قومیت کی بات نہیں کرتی بلکہ انسانیت کی بات کرتی ہے۔ تو انسانیت کی علام بردار قوم ہے پاکستان۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس کو ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا، مگر مطلب ہمارا جو اس وقت مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس صحیح قیادت نہیں ہے، اور اس صحیح قیادت کو جنم دینے کے لیے محنت جو ہے وہ میڈیا ہی کو کرنی پڑے۔ میڈیا ہی پولیٹیکل ایجوکیٹر ہوتا ہے۔ ہمیں آج سیاسی تربیت کی ضرورت ہے، پوری قوم کو سیاسی تربیت کی ضرورت ہے، اور یہ سیاسی تربیت میڈیا کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی ہے کہ ہمیں عملی طور پہ کیا کرنا ہوگا، وہ بھی ہمارے قومی ترانے میں بھی دی ہوئی ہے، ہمارے آئین میں بھی دی ہوئی ہے کہ ہمیں پرچم ستارہ و ہلال راہ برے ترقی و کمال، ترقی اور کمال کی طرف جد و جہد کرنی ہوگی۔ ہمیں نئی ٹیکنالوجی کو حاصل کرنا ہوگا۔ ہماری پالیسیز ایسی بننی چاہیے جو نئی ٹیکنالوجی کو پاکستان میں متعارف کرانے میں مدد دے، نہ یہ کہ ان کو روکے۔ تو گورنمنٹ جو پیسے خرچ کرتی ہے وہ ٹیکنالوجی کو لانے کے لیے پیسے خرچ کرے، اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا پیسے نہیں خرچ کرنے پڑتے ہیں، آپ کو انیبلنگ انوائرمنٹ دینی پڑتی ہے۔ آپ کے لوگ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ وہ ساری ٹیکنالوجیز کو لا سکتے ہیں، مگر اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ساری رکاوٹیں ہیں بیکاز آف نان کوآپریشن بٹوین ویریس ڈپارٹمنٹس آف دی گورنمنٹ، اور اس کی طرف ہمیں نشاندہی کرنا اور گورنمنٹ کی مدد کرنا کہ وہ ان انوملیز کو، ان رکاوٹوں کو ہٹا سکے۔ اس میں بھی میڈیا جو ہے بڑا مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو جب کہ ہمارے پاس ایک پورا ویژن بھی ہے، ہمارا نظم العین بھی مشن بھی جو ہے سیٹ ہے، ہمارے پاس اسٹریٹجی بھی ہے، تو اگر میڈیا اس کو سمجھ لے اور اس کی طرف انسانوں کو لگا دے، پاکستان کے عوام کو اس کی طرف اس سے روشناس کر دے، ان کی تربیت کر دے، تو یہ سارے مسائل ہمارے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کروں گا کہ مادہ پرستی نے ایک انحطاط، اخلاقی انحطاط کو جنم دیا ہے۔ کرپشن کی اصل وجہ یہ ہے کہ خوف خدا نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت ہوگی، سزا و جزا ہوگی، اہدنا الصراط المستقیم ہم کہتے ہیں، مگر اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اور سب سے زیادہ انعام جو ہے اللہ تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ آپ کے راستے کے اوپر چلنا ہی اصل ہدایت ہے۔ ہم دن میں 50 مرتبہ اس سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، مگر ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کے مضمون کو اگر بار بار ایڈیٹر حضرات جو ہے اپنی ایک پالیسی بنائیں کہ جو سورہ فاتحہ کا مضمون ہے اس کو مختلف انداز سے لوگوں کے اندر انجیکٹ کرتے رہیں گے، بار بار انہیں وہ بتاتے رہیں گے، ان کی توجہ اس پہ دلاتے رہیں گے کہ دیکھو ہدایت حاصل کرو، صراط مستقیم کی طرف چلو، اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ قرآن کریم کو پڑھیں، بار بار اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں کہ اگر تم خوشحالی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو، اللہ کے حکم کو مانو۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں سود کو مٹا کے رہوں گا اور میں زکوٰۃ کو، خیرات کو بڑھا کے رہوں گا۔ مال سے محبت نہ کرو، اس میں ہلاکت ہے۔ مال کو خرچ کرو، مال کو خرچ کرو نیکی کے راستے پر،
مال کو خرچ کرو جس سے انسانیت کو فلاح اور بہبود ملے تو تمہارا مال بڑھے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ مال بڑھے، مگر ہمیں یہ سننے کے باوجود بھی اس پر ہمارا یقین نہیں ہے. آپ عملاً دنیا میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ ساری مثالیں ملیں گی، مگر ان مثالوں کو پیش کرنا جو ہے یہ بھی میڈیا کا کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے موجودہ مسائل سے نہیں نکل سکیں گے جب تک کہ ہم آخرت کو ترجیح نہیں دیں گے. آخرت کو ترجیح دینے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ رہبانیت اختیار کر لیں، صرف مسجد میں بیٹھے رہیں. اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ مسجد بھی جاتے تھے، آپ گھر کے کام کاج بھی کرتے تھے، آپ کاروبار بھی کرتے تھے، آپ نے جنگیں بھی لڑی ہیں، آپ سیاست بھی کرتے تھے. تو ایک آپ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی جس نے ایک عملی طور پہ ہمیں زندگی کا نمونہ پیش کیا. اس نمونے کو ہمیں بار بار دہرانا پڑے گا تاکہ وہ ہمارے عمل میں آ جائے. تو ہمارے پاس فلاح اور بہبود کا جو راستہ ہے وہ وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب تک ہم پارلیمان میں ایسے افراد کو نہیں بھیجیں گے جو اللہ سے اور آخرت سے حقیقتاً ڈرتے ہوں اور جن کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کوئی چیز عزیز نہ ہو، ایسے لوگ پاکستان میں بے شمار ہیں. ہمیں ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنی ہے، ان کو آمادہ کرنا ہے کہ وہ آگے آئیں اور قیادت کو سنبھالیں. اور یہ کام ہمارے میڈیا کا ہے، اور بالخصوص پرنٹ میڈیا کا ہے، کیونکہ پرنٹ میڈیا کی جڑیں جو ہیں وہ عوام میں ہیں. وہ کہ آج ہمیں سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا بہت مؤثر نظر آتا ہے، مگر حقیقتاً لوگوں کی سوچ ایڈیٹر حضرات ہی بناتے ہیں. اور ایڈیٹر حضرات سے میری بڑی توقعات ہیں. اور میرا آج کا جو موضوع ہے کہ موجودہ حالات اور اس میں میڈیا کی ذمہ داری، میں سمجھتا ہوں کہ اس موجودہ حالات میں میڈیا اگر پاکستان کو نکالنا چاہتی ہے تو یہ کرے گی کہ لوگوں میں خوف خدا، خوف آخرت پیدا کرے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کے لیے ان کی رہنمائی کرے گی، پاکستان کے مقصد کو، پاکستان کے قیام کے مقصد کو اجاگر کرے گی، لوگوں کو سمجھائے گی. کیونکہ پاکستان کا بننا اس لیے ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمگیر سطح پر مساوات قائم کی جا سکے، اور یہی ہمارا مسئلہ ہے. اور اسی سے ہماری انفرادی فلاح بھی ہے اور ہماری اجتماعی فلاح بھی ہے. تو پاکستان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور پاکستان کو اس کے آئین کے مطابق چلانا ہے، اس کے آئین میں دیے ہوئے ویژن کے حساب سے اس کو ڈھالنا ہے. تو میں توقع کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ کام کریں گے، اور آپ کے اگر کوئی سوال ہوں گے تو میں ان کے جواب دینے بھی چاہوں گا، اور ہم اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھیں، اور میں بھی آپ سے سیکھوں اور آپ کے ساتھ مل کے کام کروں اس عظیم مقصد کے لیے. شکریہ.